لیڈر ہم ٹی وی پر شروع ہونے والا نیا ڈرامہ سیریل جس کی کافی ہائپ کریٹ ہو چکی تھی، ڈرامے کا بہت ہی بے صبری سے انتظار ہو رہا تھا۔ کنزا ہاشمی اور علی رضا اقتدار ڈرامے کے ہٹ ہونے کے بعد ان کے اس ڈرامے میں ان کا کردار بھی کافی پسند کیا جائے گا۔ اس بار کہانی الٹ ہے، اقتدار میں یہ سیاستدان تھے اور اب کرپٹ سیاستدانوں کے خلاف عام عوام میں شامل ہیں۔ گاؤں کے ایک چھوٹے سے کسان کا بیٹا منصور جو پڑھ لکھ کر اپنی یونیورسٹی کے یونین کا لیڈر بن چکا ہے، نئے چہروں کو لانا چاہتا ہے، سیاست میں اونچ نیچ کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سوچ اور جذبہ کافی اوپر سے ہے۔ وہیں دوسری طرف رباب باہر سے پڑھ کر آئی ایک سیاستدان کی بیٹی جسے لگتا ہے کہ اس کا باپ سب سے زیادہ انصاف پرست اور بہترین لیڈر ہے، لیکن پس پردہ اس کے مختلف اپنی شناخت اور اپنے کام کو اپنی بیٹی سے چھپا کر آغا واصف سارے غلط کام کر رہا ہے۔ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا، ان پر حکمرانی کرنا، زبردستی ان کی چیزوں کو چھیننا، فصلوں کو زیادہ پھلنے پھولنے نہ دینا، کھانے پینے کا محتاج بنا کر رکھنا، یہاں تک کہ اپنی زمین کے اناج پر بھی ان کا حق نہیں۔ ایسے سارے غلط کام آغا واصف اپنے آدمیوں سے کرواتا ہے، اور یہاں یونیورسٹی میں اس کے خلاف آواز اٹھانے والے لڑکوں کو بھی اسی نے اٹھوایا تھا۔ مار پیٹ کر کے ادموئی حالت میں یونیورسٹی پھینکوا دیا جاتا ہے، جس کے بعد منصور فوراً ایمبولنس بلاتا ہے اور لڑکوں کو لے جاتا ہے ہاسپٹل ان کے علاج کے لیے۔ رباب جسے اس کے باپ نے اس گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن کروایا صرف اس لیے کہ ان لوگوں کے بیچ میں رہ کر ان کی نفسیات کو سمجھ سکے، کیونکہ کل کو اپنے باپ کی کرسی اسی نے سنبھالنی ہے۔ پہلے ہی دن یہ سارا تماشا دیکھ کر رباب پریشان ہو جاتی ہے، اور ایسے میں یونیورسٹی کی ہی لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہ سب بڑے اوپر کے لوگوں کے کام ہے، اور ان کا جو وزیر ہے نا آغا واصف بڑا ہی کرپٹ آدمی ہے۔ اپنے باپ کے بارے میں یہ بات سن کر رباب ہل جاتی ہے، اسے یقین نہیں آتا۔ وہیں منصور کو یونیورسٹی سے فون آ رہے ہیں کہ لڑکوں کی جان تو بچ گئی نا، جس پر وہ کہتا ہے کچھ کہا نہیں انہوں نے، شاید اس میں سے ایک آدھ لڑکا مر جائے زخموں کی تاپ نہ لا کر، جس کی وجہ سے منصور دوبارہ یونیورسٹی آتا ہے ہڑتال کرنے کے لیے۔ ایک ایک کلاس میں جا کر سٹوڈنٹس کو ہڑتال پر اکساتا ہے، دھرنا دینا ہے، ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، اگر اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں، اس کا جواب تو دینا ہی پڑے گا۔ ایسے میں سب کی کلاسز میں جاتے ہیں انہیں اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے پر اکسانے کے لیے، تو رباب اس کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی ہے آرٹ کو پروٹیسٹ کے طور پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ پولیٹیکل ورکر ہی سوسائٹی سے کمیٹڈ ہو۔ اس کی بات سن کر منصور پلٹ کر اسے دیکھتا ہے۔ بہرحال سب سٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے وہ دھرنا دیتے ہیں، اور یہاں پر رباب کا کزن اسسٹنٹ کمشنر آصف پولیس کی نفری لے کر پہنچ جاتا ہے ان لوگوں کو ہٹانے کے لیے۔ یہ ڈنڈے سوٹے استعمال کریں گے، اور جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ رباب کا یہ کزن اسسٹنٹ کمشنر آصف کافی نرم مزاج کا شخص ہے، وہ پہلے بھی ان لڑکوں کو اٹھانے کے حق میں نہیں تھا، کیونکہ ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں تھا، عام معمولی لڑکے گاؤں سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ یہ سلوک، جس پر آغا صاحب آصف کو سیاست سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیاست میں صرف ایک ہی اصول ہوتا ہے، فائدہ اور صرف فائدہ۔